آئینہ مذہب سنی میں روایت نقل کی گئی اور اس کے ساتھ سیدنا عمر پر اعتراض بھی کیا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ سیدنا عمر نعوذ باللہ علم نہیں رکھتے تھے، دینی علوم سے ناواقف تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر ناقدین کے بہت سارے اعتراضات جن کا ہم تعاقب کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں کہ یہ اعتراضات سارے کے سارے بنائے گئے ہیں اور زبردستی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان چیزوں سے متصف کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جن میں سے ایک ان کی خلافت پر اعتراض کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا لولا علی لہلک عمر۔ یہ شیعہ کی کتاب آئینہ مذہب سنی میں روایت نقل کی گئی اور اس کے ساتھ سیدنا عمر پر اعتراض بھی کیا گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ سیدنا عمر نعوذ باللہ علم نہیں رکھتے تھے، دینی علوم سے ناواقف تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیانتدار تھے، انصاف پسند تھے، تقوی و پرہیزگاری والے تھے اور بہت سارے اوصاف ان کے اندر تھے۔ علمی بھی ایک بہت بڑا ان کا مقام تھا، شجاعت تھے، شجیع تھے، بہادر تھے، جو بھی دین کے احکامات تھے ان کے مطابق خلافت کرنے والے تھے۔ تو جب یہ خوبیاں ان کے اندر موجود تھی تو پھر یہ کہنا کہ نعوذ باللہ وہ اہل نہیں تھے خلافت کے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور ان کے ساتھ ایک تعصب ہے اور ان کے ساتھ بغض کی علامت ہے کہ ان کے بارے میں کہنا کہ نعوذ باللہ وہ نااہل تھے۔ یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی الفاظ صحابہ اکرام کے بارے میں کہے ہیں۔ دیگر صحابہ اکرام جن میں سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، لیکن وہ ان سے پہلے میں بیان کرنے سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھوں کہ جو شخص خلافت کا اہل ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس مکمل دین کی تعلیم اور مکمل عالم دین ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ پورے کا پورا دین کا علم کسی کو ہو ہی نہیں سکتا، کسی کو کم علم ہے، کسی کو زائد علم ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شخصیت کو آپ دیکھ لیجئے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بعض مقامات پر جو فیصلے ہوئے ان پر صحابہ اکرام نے اعتراض کیا اور ان اعتراض کی وجہ سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور یہ کہا کہ آپ درست ہیں، میں خطا پر ہوں۔ جیسا کہ واقعہ بڑا معروف جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، سیدنا علی نے جلا دیا تھا کچھ لوگوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے ارتداد اختیار کیا، یعنی دین سے انہوں نے دوری اختیار کی، بے دین ہو گئے، مسلمان ہونے کے باوجود مرتد ہو گئے، تو ان کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلا دیا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، جب ان تک بات پہنچی تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں ان کو جلاتا نہیں بلکہ ان کو قتل کر دیتا۔ کس لیے؟ بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بدل دینہ فاقتلوا، کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو دین تبدیل کر دے اس کو قتل کر دو۔ یعنی انہوں نے علم دیا، بتلایا کہ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ ہے، سیدنا علی نے جلا دیا تھا۔ پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کا عذاب ہے اس عذاب کے ساتھ کسی کو عذاب نہ دو، اس طریقے کا عذاب نہ دو، مطلب کہ یہ آگ سے جلانا یہ اللہ کا عذاب ہے، جہنمیوں کا عذاب ہے، تو اس سے عذاب نہیں دینا چاہیے۔ تو جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تو فرمایا صدق ابن عباس، ابن عباس نے درست کہا ہے، ٹھیک کہا ہے، یعنی اپنی جو خطا تھی اس کو تسلیم کیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے جو کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ
پتہ چلا کہ سیدنا علی کو غالباً اس چیز کا علم نہیں تھا۔ اگر علم ہوتا تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی اور آپ کے طریقے کی مخالفت نہ کرتے، وہ متبع سنت تھے، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح اور بھی واقعات ملتے ہیں روایت کے اندر جہاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اصبت و اخطأت، اور پھر آگے فرمایا فوق کل ذی علم علیم، فرمایا کہ آپ نے درست کہا، مجھ سے خطا ہوئی، اور ہر علم رکھنے والے سے کوئی نہ کوئی علم میں بڑا ہوتا ہے، یعنی علم ہر کسی کو مکمل نہیں ہوتا، کسی کو کم ہوتا ہے، کسی کو زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ اعتراف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا۔ تو سیدنا عمر پر یہ اعتراض کرنا کہ نعوذ باللہ ان کو دینی جو شرعی معاملات ہیں، احکام ہیں، ان کا علم نہیں تھا، اس لیے وہ نااہل تھے خلافت سے، نعوذ باللہ۔ تو یہی بات اگر آپ کی بات کو لیا جائے تو آپ کی بات کے مطابق نعوذ باللہ پھر تو چاروں خلیفہ جو ہیں وہ نااہل تھے، نعوذ باللہ، سیدنا علی سے لے کر سیدنا ابو بکر تک چاروں خلفاء پھر تو خلافت کے لائق نہیں تھے، کیونکہ ہر کسی کے پاس مکمل علم نہیں ہو سکتا شریعت کا علم، اس میں کبھی کوتاہی ہونا، کبھی ان میں خطا ہو جانا، کبھی یہ ہو جانا کہ بھول کی وجہ سے خطا ہو جانا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بھی ایسے واقعات آئے کہ جس کی بنا پر انہوں نے قبول کیا، اعتراف کیا۔ یہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجم کرنے جا رہے تھے، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ اس عورت کو رجم کرو، لیکن جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے، اس پر آپ کا فیصلہ نہیں چل سکتا، یعنی اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب تک یہ بچہ نہیں جنم لیتی اس وقت تک اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے، سزا نہیں دینی چاہیے۔ تو اس وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا تھا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ تو بہت بڑی انصاف والی بات ہے۔ سیدنا عمر نے حوصلہ افزائی کی علی المرتضیٰ کی، اور یہ کہا کہ انہوں نے ایک حق بتایا، دین بتایا، سچ بتایا، تو اگر یہ نہ ہوتے تو یہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو جاتی۔ تو یہ تو حوصلہ افزائی تھی۔ اس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیانتداری اور دین پر عمل پیرا ہونا، متبع سنت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ میں خلیفہ ہوں، میری مرضی ہے، ایسا نہیں، بلکہ انہوں نے حق کو تسلیم کیا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی سارے خلفاء اسی طرح تھے۔ تو یہی الفاظ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہے۔ ایک دفعہ سیدنا عمر کے پاس شکایت آئی، ایک شخص نے کہا غبت عن امرأتی سنتین، اس نے کہا کہ اے امیر المومنین میں اپنی عورت سے 2 سال تک غائب رہا، یعنی میں نہیں تھا، لیکن جب میں آیا تو یہ حاملہ تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا، اور وہ ماننے سے مکر گیا، اس نے کہا کہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، 2 سال میں نہیں تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، صحابہ اکرام سے پوچھا، تو اس فیصلے کے موقع پر سیدنا معاذ بن جبل نے یہی کہا تھا کہ امیر المومنین آپ اس پر حق رکھتے ہیں، آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے، اس پر آپ کا فیصلہ نہیں چل سکتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی یہی فرمایا تھا کہ اگر معاذ بن جبل نہ ہوتا لہلک عمر ہلاک ہو جاتا، یعنی ان کی حوصلہ افزائی کی، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ آج تک عورتیں عاجز ہو چکی ہیں کہ معاذ بن جبل جیسا بچہ جنے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی حوصلہ افزائی کی، اور ایک عورت کے بارے میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ سیدنا عمر نے ان کے بارے میں بھی کہا۔ تو یہ کہنا ان کی حوصلہ افزائی ہے اور حق بات کو تسلیم کرنا ہے، نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم طعن بنا دیں اس کو جو ہے اس کی بنیاد پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہم کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں، ان کی زندگی پر، ان کی خلافت پر اعتراضات کریں، تو یہ فضول بات ہے۔ کوئی ان کی زندگی پر، خلافت پر اعتراض نہیں ہے۔ جو باتیں کی جاتی ہیں کچھ من گھڑت باتیں ہیں، کچھ باتیں درست ہیں، لیکن ان کو غلط سمت پر لے کر ان کا مطلب اور مفہوم غلط نکال کر لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا ہے، جاہل بنایا جاتا ہے، اور صحابہ اکرام کی نفرت ان کے دلوں کے اندر پیدا کی جاتی ہے۔ تو یہ اعتراض بھی بالکل واضح ہے، ہم نے بیان کر دیا کہ سیدنا علی سے بھی ایسی کمی کوتاہیاں ہوئی جو سیدنا عمر سے ہوئی۔ علمی کمی کوتاہی ہونا کسی کی زندگی پر یا کسی کی خلافت پر نقد نہیں بنتا،
بلکہ اس کو تسلیم کرنا یہ اس کے بڑے پن کا مظاہرہ ہے، اور یہ حقیقی بات ہے کہ ایک عالم دین شخص جو علم رکھنے والا ہو اور دین کے امور کو سمجھنے والا ہو، وہ کبھی بھی کسی کی نکتہ چینی اگر درست ہو اور حق بات ہو تو اس کو کبھی بھی جو ہے اپنے بارے میں کوئی نقص نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور حق بات کو تسلیم کرتا ہے۔ تو یہ بڑا پن تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ انہوں نے غلطی کو تسلیم کیا اور یہ فرما دیا کہ جو علی نے کہا اس کی حوصلہ افزائی کی اور دیگر صحابہ اکرام کی بھی حوصلہ افزائی کی۔ تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھ کر کبھی بھی صحابہ اکرام پر اعتراض قائم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کی، ان کے تقوی کی، ان کی پرہیزگاری کی اور ان کی زندگیوں کی قرآن مجید میں مثالیں قائم کی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تم پر میری سنت، میرا طریقہ اور پھر میرے بعد آنے والے خلفاء راشدین کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خلفاء راشدین حق پر ہیں۔ اگر علمی کوتاہی کبھی کبھار ہو جائے تو یہ کوئی ان کی خلافت پر نکتہ چینی نہیں بنتی، طعن نہیں بنتا، بلکہ یہ بشری تقاضا ہے کہ سارا علم کسی ایک کو نہیں مل سکتا، اور اگر اس طرح کا بندہ ہونا چاہیے تو پھر کوئی خلافت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ حق سچ سمجھنے اور صحابہ اکرام کی زندگی کو صحیح معنوں میں قبول کرنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔